بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر حسن اور حاضر ہوں متولی کعبہ کی نئی قسط کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی مکمل تاریخ سے آگاہی حاصل کر سکیں اور مزید ایسی بے شمار انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں کرتے ہیں آج کی نئی قسط کا آغاز۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام جب ابرہہ سے مل کر مکہ واپس آئے تو قریش کی نظریں آپ پر تھیں۔ امیہ کا بیٹا حرب جو پہلے دن سے آپ کے خلاف تھا، وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ عبدالمطلب علیہ السلام اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور حضرت مطلب علیہ السلام کے تمام مخالفین یہی سوچ رہے تھے کہ آخر متولی کعبہ اللہ کے گھر کو دشمن سے کیسے بچائے گا۔ مگر ادھر عبدالمطلب علیہ السلام بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ ایک دن آپ نے تمام قریش اور باقی قبائل کو جمع کیا اور کہا، تم سب تک خبر پہنچ چکی ہے کہ یمن کا ایک بہت بڑا لشکر ہاتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کو پہنچ چکا ہے۔ ابرہہ کا مقصد خانہ کعبہ کو مسمار کرنا ہے، پر تم لوگ بالکل پریشان نہ ہو، جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے 200 اونٹ جو ابرہہ سے بادیاب کرا لائے تھے سب کو خانہ کعبہ پر نظر چڑھا دیا۔ 200 اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اہلیان مکہ سے کہا، اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ جتنا چاہے گوشت لے جاؤ۔ ایک طرح سے یہ حفاظتی تدبیریں تھیں کہ اگر ابرہہ کا گراؤ طویل ہو گیا تو اہل مکہ بھوک سے نہ مر جائیں۔ اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے پہنچے، در کی زنجیر کو پکڑا اور گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو جو چاہے حکم کر۔ رات بھر آپ بیدار رہے۔ صبح آپ کو خبر ملی کہ ابرہہ لشکر مکہ کی جانب لا رہا ہے۔ آپ نے اہل مکہ سے کہا، تم سب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ اور اس لشکر کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ سب لوگ گھر خالی چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے اور ابرہہ کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ پھر حضرت مطلب علیہ السلام کعبے کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ اشراف قریش بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ابرہہ کے مقابلے میں پروردگار عالم سے مدد چاہی۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اس انداز میں رب العالمین کے حضور مناجات پیش کیں، اے پروردگار، مجھ کو تیرے سوا ان دشمنوں کے دفع کرنے کے لیے اور کسی سے امید نہیں ہے۔ اے پروردگار، تو ہی اپنی چیزوں کو ان حبشیوں سے بچا۔ تیرے بیت کا دشمن وہی ہے جو تیرا دشمن ہے، اس لیے تو ان کو روک کہ وہ تیرے صحن کو خراب نہ کریں۔ اے اللہ، ہر ایک بندہ اپنے گھر کی چیزوں کو بچاتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ ایسا ہرگز نہ کر کہ ان کی صلیب غالب ہو جائے اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے۔ اگر ایسا تو نے کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس سے تیرے کام پورے ہوتے ہیں۔ تو ہی وہ ہے کہ اگر کوئی باغی آئے تو اس کے دفع کرنے کی ہم تجھ سے ہی امید کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ ایسا ہی وقت ہے۔ انہیں ذلت و خواری کے سوا اور کچھ نہیں ملا، تو انہیں ہلاک کر ڈال۔ میں نے ان سے زیادہ نجس کبھی کسی کو نہیں سنا، اور ایسی پلید قوم تجھ سے لڑنے کی خواہش کرتی ہے اور اپنے تمام ملک کے لوگوں کو یہاں کھینچ کر لے آئے ہیں، اور ان میں ہاتھی بھی ہیں کہ تیری عیال کو مصیبت میں ڈالیں اور لونڈی غلام بنائیں۔ انہوں نے جہالت کے سبب سے تیرے ننگ و ناموس کی تخریب کا ارادہ کیا ہے اور تیرے جلال کا کچھ اندیشہ نہ کیا۔ اگر تو انہیں اور ہمارے کعبے کو چھوڑ دے گا کہ جو چاہیں وہ اس کے ساتھ کریں، تو جو بات ہوگی وہ تجھ پر ظاہر ہے۔ یہ مناجات تمام کر کے عبدالمطلب علیہ السلام نے کعبہ کے حلقے کو چھوڑ دیا اور وہ اور ان کے ہمراہی پہاڑیوں کی گھاٹیوں پر جا کر مخفی ہو گئے۔ ادھر جا کر وہ اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھے ابرہہ بیت اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس بیت مقدس کا مالک کیا کرتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔